گرامی قدر حاضرین و سامعین، اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن کا زمانہ قریب ہے، اور اس موقع کی قرآن و سنت کے مطابق کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، قرآن کریم میں اس سلسلے کی کیا تعلیمات ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ ان تعلیمات کا سیکھنا، ان تعلیمات کا جاننا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک ملکی ہونے کی حیثیت سے بہرحال ضروری ہے۔ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ احکام بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان احکام کا سیکھنا اور جاننا وہ انتہائی ضروری بلکہ فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور اگر آدمی انجانے میں ان احکام کو بجا لاتا ہے اور کسی بھی قسم کی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس غلطی کا خمیازہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو الیکشن ہوتے ہیں اور ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور جس شخص کو اپنے جس معتمد سے اعتبار ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، ہم اسے ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین فرمانے کی ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس کی 3 حیثیت۔ نمبر 1، یہ ہمارا ووٹ آپ جس کو بھی ڈالیں گے یہ ووٹ شہادت کی حیثیت رکھتا ہے، گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ فلاں شخص جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ اس منصب کا اہل ہے، اور وہ اسلامی ملک پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بہترین انسان ہے۔ جتنے بھی اس وقت سامنے نامزد ہیں ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک یہ آدمی قابل اعتبار ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ اب اگر یہ گواہی میں نے جھوٹی دے دی تو یہ حرام ہے، یہ جرم ہے اللہ کے۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، آؤ میں تمہیں بڑے گناہ بتاؤں۔ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ گنوائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا قتل النفس، کسی آدمی کی جان کا مارنا بڑا گناہ ہے۔ ترک الصلاۃ متعمدن، جان بوجھ کر فرض نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ مسلسل اس جملے کو بول رہے، اور ہم تمنا کر رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ نے اتنا اس جملے کو دہرایا۔ یہ جھوٹی گواہی بدترین جرم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ووٹ کی ایک حیثیت گواہی کی ہے۔ اب اگر میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں، ایک آدمی اس کا اہل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، میں اس کی زندگی کو جانتا ہوں، اس کی ماضی کو میں جانتا ہوں، اس کے تمام حالات سے میں آگاہ اور واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی سے رشوت لے کر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کی محبت میں آ کر اگر میں اس شخص کو ووٹ دے دیتا ہوں جو اہل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے کر حرام کام کیا ہے۔ یہ کوئی صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ حرام کام ہے۔ اور پھر اگر میری اس ووٹ کی وجہ سے وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے، تو برسر اقتدار آ کر اس نے جو غلط کام کیے، جو اس نے ناجائز کام کیے، ان تمام کے تمام ناجائز اور غلط کاموں میں میرا بھی حصہ ہوگا۔
میں اس میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ میں نے ایک غلط کام کرنے والے کو سپورٹ کی ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے، میں نے اس کا تعاون کیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو بر نیکی پر اور گناہ سے بچنے پر۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو۔ تعاون کی بنیاد قوم نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قوم نہیں ہے، تعاون کی بنیاد برادری نہیں ہے، تعاون کی بنیاد پارٹی اور قبیلہ نہیں ہے، تعاون کی بنیاد عدل ہے، تعاون کی بنیاد نیکی ہے، تعاون کی بنیاد گناہ سے بچنا اور تقوی ہے۔ تو ایک ووٹ کی حیثیت تو گواہی کی سی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ نمبر 2، ووٹ کی حیثیت سفارش کی سی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سفارش سے متعلق بھی کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ النساء میں یہ آیت موجود ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جس نے کوئی اچھی سفارش کی، یکن لہ نصیب منہا، اچھی سفارش کرنے کی وجہ سے فلاں بندہ کسی منصب پر آ گیا، اقتدار پر آ گیا، اس نے جتنے اچھے کام کیے ان تمام اچھے کاموں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جس نے کسی کی بری سفارش کی، ایک آدمی اہل نہیں تھا، بس صرف میری قوم کا ہے، برادری کا ہے، میری پارٹی کا ہے، اس لیے میں نے سفارش کی، اس لیے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، اب وہ جتنے غلط کام کرے گا ان تمام غلط کاموں کا گناہ آپ کو بھی ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے ہر عمل کا نگہبان ہے، اللہ نگران ہے، نگہبان ہے۔ تو ووٹ کی میں نے عرض کیا کہ دوسری حیثیت گواہی کی سی ہے۔ گواہی کے متعلق بھی صاف حکم ہے کہ گواہی بھی آدمی کو درست دینی چاہیے، سفارش بھی درست ہی کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کو آپ نوکری پر لگواتے ہیں، آپ سفارش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو نوکری پر لگوا دیا جائے، اگر وہ نوکری کا اہل ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نوکری کا اہل نہیں ہے آپ نے پھر سفارش کی تو آپ نے ناجائز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سفارش کی یہ حیثیت نہیں تھی جو آج ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں سفارش کا مطلب آپ نے کام کرنا ہے میرا، یہ نہیں کرتے تو پھر میں دیکھ لوں گا، ہمارے یہاں تو یہ سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش فرمائی اور صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بریرہ سفارش ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ کہا اگر سفارش ہے تو میں قبول نہیں کروں گی۔ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض نہیں ہوئے کہ آپ نے میری سفارش کو رد کر دیا۔ کہا اگر آپ کا حکم ہے تو علی الراس والعین، سر آنکھوں پر آپ کا حکم تسلیم خم ہے، لیکن اگر آپ کی سفارش ہے تو سفارش میں مجھے اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا سفارش، وہ بات نہیں ہوئی تو سفارش گویا کہ انہوں نے نہیں تسلیم کی۔ سفارش کی یہ حیثیت ہوتی ہے، سفارش کی حیثیت زبردستی نہیں ہوتی، سفارش کی حیثیت زور نہیں ہوتا، سفارش کی حیثیت دھمکی نہیں ہوتی۔ اور تیسری حیثیت ہے ووٹ کی وکالت۔ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، مانا یہ کہ میں وکالت کر رہا ہوں، میں بحیثیت وکیل کے حقوق مشترکہ جو سب لوگوں کے مشترکہ حقوق ہیں، میں یہ وکالت کرتا ہوں کہ یہ آدمی ان حقوق کی ادائیگی کا اہل ہے۔ تو تیسری حیثیت کیا ہوئی؟ وکالت کی۔ تو شہادت یعنی گواہی، نمبر 2 سفارش، اور نمبر 3 وکالت۔ ان تینوں کی تینوں چیزوں کے اندر سچ ضروری ہے، ان تینوں کی تینوں چیزوں کے اندر درستگی ضروری ہے۔ ہاں اگر سارے ہی خراب ہیں، معاشرے میں سارے ہی خراب ہیں تو کیا کریں، کس کو ووٹ دیں؟ اب وہ 20 ہیں، ان 20 میں سے آپ سوچ و بچار کریں، آپ اپنی سوچ لڑائیں، آپ اپنا اجتہاد کریں، آپ اپنی سوچ کے مطابق ان 20 میں سے کسی ایک کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو سارے خراب مگر ان 20 میں سے ایک یہ مجھے ٹھیک لگتا ہے، تو آپ دے دیں، آپ دے دیں۔ نہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں دینی، کس کو دے، نہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے،
اس لیے کہ شہادت کا چھپانا، گواہی کا چھپانا، جب آپ سے گواہی مانگی جائے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا وہ گناہ گار ہے۔ تو ووٹ مانگنے کا مطلب آپ سے گواہی طلب کی جا رہی ہے، آپ گواہی دیں، کون اس بات کا اہل ہے، آپ گواہی دیں۔ تو چھپانا بھی درست نہیں ہے، لیکن غلط بیانی بھی درست نہیں ہے۔ یہ بڑا حساس اور بڑا نازک معاملہ ہے۔ یہ معاملہ آپ کا اس ووٹر کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے، یہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ قیامت کے دن آپ نے اس کی صفائی دینی ہوگی۔ قیامت کے دن آپ نے بتلانا ہوگا، میں نے فلاں کے حق میں جو سفارش کی تھی کیوں کی تھی، فلاں کے حق میں جو میں نے گواہی دی تھی کیوں گواہی دی تھی۔ آپ اپنے اجتہاد کے مطابق، آپ اپنی سوچ کے مطابق، آپ نے اللہ سے مانگا، سوچ کے مطابق، بہت سوچ و بچار کے مطابق آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک شخص کو آپ نے دے دی اور وہ بعد میں درست نہ نکلا، تو آپ اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنا سوچ و بچار کیا ہے، آپ نے خوب کوشش کی۔ لیکن ایسے موقع پر رشوت لینا، ووٹ خریدنا یا دیگر ذرائع اختیار کرنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب میں 2 آیتیں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، ان 2 آیتوں کو آپ ملاحظہ فرمائیے اور اپنی زندگی کا احتساب کیجیے۔ پہلی آیت بینہ سورۃ النساء کی آیت بینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، حکم ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی، چاہے یہ سفارش، چاہے یہ وکالت اپنی ذات کے خلاف ہو جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے خلاف ہو جائے، اَوِ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کے خلاف ہو جائے، کوئی بات نہیں، گواہی درست دو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ میری پارٹی کا ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ میرے کنبے کا ہے۔ یہاں کیا قرآن کہتا ہے؟ سب سے قریب ترین رشتہ کون سا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر اپنی ذات کے خلاف بھی آ جائے تب بھی گواہی درست دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے ماں باپ کے خلاف بھی آ جائے تب بھی گواہی درست دو۔ گویا کہ ماں باپ کے خلاف بھی اگر بات آ رہی ہے تو آپ کو بولنے کا حکم ہے کہ ماں باپ کے خلاف بھی اگر گواہی آ رہی ہے تو آپ بول دو۔ آپ یہ نہ کہیے کہ جناب یہ میرے ماں باپ ہیں، میں یہاں حق بات کو چھپا لوں، نہیں، یہ جائز نہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ تو گواہی کی بات ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا جنگوں کے اندر سامنے اپنے عزیز اقربا رشتہ دار نہیں آئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بیٹا کفار کی طرف سے ہے۔ ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار جان نشین ہیں، بدر کا موقع ہے، بار بار باپ تلوار میں آتا ہے، تلوار پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ بعد میں بیٹا اسلام لے آیا اور بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں بدر والے دن آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تیری جان کاٹ دیتا۔ یہ تھی اسلامی غیرت، یہ تھی اسلامی حمیت۔ آج ذرا سی بات پر ہم تو بک جاتے ہیں، ہم تو بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس تو نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو بہرحال اللہ کے وہ زیادہ قریب ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے مت پھرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور خیال رکھنا اگر تم عدل سے پھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ
کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ کیا اطلاع دی جا رہی ہے کہ کسی کی محبت میں آ کر حد سے تجاوز مت کرنا، کسی کی محبت میں آ کر اتنے گن مت گانا جو کل اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے۔ بھائی کیوں اتنی مدح کرتے ہو، کیوں اتنی تعریفیں کرتے ہو، کیوں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہو؟ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے؟ جو جملہ آپ نے کسی کے حق میں یا حمایت میں بولا ہے، اس جملے کا تمہیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے اس کا۔ تو سورۃ النساء کی اس آیت مقدسہ میں یہ سمجھایا کہ کسی کی محبت میں آ کر اعتدال سے مت پھرنا، کسی کی محبت میں آ کر جھوٹی گواہی مت دینا، کسی کی محبت میں آ کر جھوٹی سفارش مت کرنا، کسی کی محبت میں آ کر جھوٹی وکالت مت کرنا۔ اور دوسری سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ میں بھی بالکل اسی طرح کا مضمون ہے، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہی دیا کرو، انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ یہاں پر بھی وہی بات جو پہلے آئی، اللہ کے لیے گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وہاں مضمون یہ تھا کہ کسی کی محبت میں آ کر حد سے تجاوز نہ کرنا، عدل سے نہ پھرنا۔ یہاں دیکھیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی نفرت، کسی کا بغض اور کسی کا حسد اور کینہ تمہیں عدل اور انصاف سے نہ پھیرے۔ ہے تو فلاں آدمی اچھا، لیکن ہمارا مزاج اس سے ملتا نہیں ہے، تو آدمی درست ہے، کھرا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ملک و ملت کے لیے بہتر انسان ہے اور اسلامی قوانین کا بھی پابند ہے، لیکن میری ذاتی رنجش ہے۔ اب میری ذاتی رنجش ہے تو اس ذاتی رنجش کی بنیاد پر میں اس کے خلاف جملے بول رہا ہوں، اس کی حمایت میں جملے نہیں بول رہا۔ اگر کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں ارے تمہیں کیا معلوم، میں جانتا ہوں یہ جو اس کے خلاف میں باتیں بول رہا ہوں، مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، بس مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو نہ تو اپنے جو احباب ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے آپ کی مناسبت ہے، جن کو آپ نے ووٹ دینے کا ارادہ کیا ہے، ان کی محبت میں آ کر اتنے گن مت گاؤ، اور ان کی محبت میں آ کر مخالفین کی اتنی مخالفت مت کرو کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک ایک جملہ اللہ کی قسم تولا جاتا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ اللہ کی قسم یہ تولا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم ایک لفظ بولتے ہو تو ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، تم ایک اشارہ کرتے ہو ایک نگہبان فرشتہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قیامت کے دن مجھ سے آپ سے سوال ہوگا، یہ کیوں بولا تھا، یہ کیوں کہا تھا۔ انسان کا کوئی عمل بیہودہ نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ یہ بیکار بنایا گیا، انسان یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ اس کی حرکات و سکنات، اس کے اعمال، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا بیکار ہے؟ نہیں بھائی، تیرا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ایک ایک بات اللہ کے ہاں محفوظ ہے، تجھے ایک ایک بات کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے نہ پھیرے، انصاف سے نہ پھیرے۔ اور اگر چاہو تو میں اس کا پس منظر بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں پر کیا کچھ ظلم نہیں ہوئے، کیا کچھ ظلم نہیں ہوئے۔ 13 سال مکہ میں وقت گزرا، پھر مدنی زندگی آئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مدنی زندگی کے اندر غلبہ عطا فرمایا، اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آج یہ بات آنے لگی کہ آج تو ایک ایک بات کا ہم بدلہ لیں گے، آج تو بدلہ لیں گے، آج تو بدلے کا وقت ہے،
الیوم یوم الملحمہ، آج تو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا دن آیا ہے، اور الیوم تستحل الکعبہ، آج تو بیت اللہ کی حرمت بھی پامال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا فلاں شخص نے یہ جملہ بولا ہے، آپ نے فرمایا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو رحم کا دن ہے، آج ہی تو بیت اللہ کو عظمت ملے گی، آج ہی تو رحم کا دن ہے، آج تو رحم کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلبہ ہے نا، یہ جیت ہے۔ یوں سمجھے 13 سالہ مکی دور اور پھر مدنی زمانے کے ابتدائی سال آپ شمار کیجئے تو یہ سالوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیت مل رہی ہے۔ جو قومیں جیتا کرتی ہیں، جو غلبہ پایا کرتی ہیں، ان کا مغلوب قوموں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو۔ آپ نے کہا رحم کریں گے، آج تو رحم کریں گے، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی مکہ میں داخل ہوتے وقت ایسا نہیں کہ نعرے بازی ابو جہل کے خلاف نعرے ہو رہے ہوں، ابو سفیان کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہو، مکہ کے سرداروں کے خلاف نعرے بازی مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں زندہ باد کا نہیں۔ کیا تواضع اور عاجزی کے ساتھ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آپ کا اثر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا، یوں نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے کہ جو فاتح قوم میں جب کہیں داخل ہوتی ہے، کسی علاقے کو فتح کرتی ہے، تو اس وقت اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوا کرتا ہے، اس وقت ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اب نافرمانی کرو اور جو چاہو کرو، اور جناب روڈ میں ناچنا اور گانا اور بجانا اور عوامی املاک کی تباہی اور لوگوں کے لیے جناب اذیت کا سامان پیدا کر۔ اللہ الامان والحفیظ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ موسیقی جو گانے اس وقت پر بج رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ کس مقصد کے لیے؟ کہ موسیقی کے آلات کو میں ختم کروں۔ تو ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اذیت نہیں دے رہے؟ مجھے کافر سے گلہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہا ہے، مجھے اپنے مسلمان بھائی سے گلہ ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہے، اس لیے اعتدال میں آنا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، اور یہ انصاف ہی تقوی کے قریب ہے۔ اور واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ قرآن جہاں بھی کوئی خاص حکم دیتا ہے، قرآن کریم تربیت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا انداز یہ نہیں ہے کہ جیسے بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے، آرڈر جاری کر دیا، نہیں۔ جہاں قرآن حکم دیتا ہے وہاں ساتھ ذہنی تربیت بھی کرتا ہے، وہاں ساتھ آخرت کی سوچ دلاتا ہے، وہاں قرآن آخرت کی فکر دلاتا ہے، وہاں اللہ کا ڈر سامنے لے کر آتا ہے۔ میدان محشر میں سوال و جواب کی بات قرآن کرتا ہے تاکہ انسانوں کے مزاجوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میری مسئولیت ہے، میں اللہ کے سامنے مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے ایک ایک بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک بات مجھ سے پوچھی جائے گی، کس کی حمایت کی، کس کی مخالفت کی، کس کے حق میں گواہی دی، کس کے خلاف گواہی دی، کس کے حق میں سفارش کی، کس کے خلاف سفارش کی، یہ سب مجھ سے سوال ہوں گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک تعالی تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو پہلی جگہ پر بھی آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ووٹ کی تو عرض کیا کہ گواہی کی سی ہے، دوسری حیثیت سفارش کی سی ہے، تیسری حیثیت وکالت کی سی ہے۔ تینوں کی تینوں چیزوں کے اندر سچ، درستگی بہرحال ضروری اور فرض ہے، غلط بیانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے
کہ سفارش کو چھپایا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، وکالت کو چھپایا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ گواہی کو چھپایا جائے۔ ہاں جو آپ درست محسوس کرتے ہیں اپنی سوچ و بچار کے ساتھ، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، کسی سے کسی ظاہری مفاد کو لے کر نہیں، جو آپ اور آپ کا اللہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے۔ اور یاد رکھیے گا یہ معاملہ جو ووٹ کا ہے، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ صرف اسی کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا معاملہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا۔ اور بتا دیا سورہ نساء کی آیت کے اندر کہ کسی کی محبت میں آ کر حد سے تجاوز نہ کرنا، بے جا بات مت کہنا، اور سورۃ المائدہ میں کسی کی نفرت میں آ کر بھی بے جا بات مت کرنا، حد سے تجاوز مت کرنا، اعتدال سے مت پھرنا۔ نہ محبت میں آ کر اعتدال سے پھرنا ہے، نہ نفرت میں آ کر اعتدال سے پھرنا ہے۔ اعتدال کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین شیوا، بہترین طریقہ تھا، درمیانہ روی، اعتدال اعتدال اعتدال۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔